ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کدھر جائے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے سے بڑی سخت بات پوچھ ہوگی کہ جس کو کسی عہدے پر بٹھایا گیا تھا اور اس نے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اس بندے سے پوچھا جائے گا, اس سے پکڑ کی جائے گی. مجھے یاد ہے وہ بات کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا جی میری جو ہے وہ 5 بیٹیاں ہیں, آپ مہربانی فرمایا کہ میری ایک بیٹی کا وظیفہ لگوا دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تیری بیٹی کا وظیفہ اتنا ہے, ہر مہینے آ کر اتنے تم درہم یا دینار لے جانا. اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا, کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوسری کا وظیفہ لگایا. پھر اس نے کہا جی تیرا شکر ہے یا اللہ. تیسری کا لگایا تو پھر بھی اس عورت نے شکر ادا کیا. چوتھی کا لگایا, 5ویں کا وظیفہ جب لگانے لگے تو اس عورت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شکر ادا کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اب تیری 4 بیٹیوں کا وظیفہ ہے, 5ویں کا نہیں ہے. اس واسطے کہ 4 بیٹیوں کا جب وظیفہ لگا رہا تھا تو اس وقت تو رب کو ایک اس کی تعریف کر رہی تھی. اب جب 5ویں کا لگانے لگا تو تم نے رب کے اور اپنے درمیان عمر بن عبدالعزیز کو لایا ہے. میری کیا تعریف ہے. اب جو بات میں بتانے لگا وہ آگے دیکھو. وہ عورت چلی گئی ایران کے اندر. وہاں کا جو گورنر تھا اس جگہ پر جناب ہوا کیا کہ وہ عورت ایک دن آئی اس کے پاس. اس نے کہا کہ میں بڑی خوشباش بیوہ تھی اور میرے اخراجات چلتے نہیں تھے. معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کے پاس گئی, ایسا خلیفہ اتنا پیارا بولتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے اور اس کا چہرہ گلاب کے پھول جیسا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بڑا ہی اچھا ہے, اس نے تو یہ کام کیا ہے. تو وہ جو گورنر تھا رونے لگ پڑا. تو وہ عورت نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی ہے. کہنے لگا کہ وہ جس خلیفے کی تعریف تم کر رہی ہو وہ کل فوت ہو چکا. اب وہ عورت راڑے مار کر روتی ہے, چیخے نکل گئی. تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں روئی ہو. کہنے لگی کہ وہ خلیفہ تھا, وہ بادشاہ وقت تھا, اسلام کا 5واں خلیفہ تھا. معاملہ یہ ہے کہ اس نے میری بیٹیوں کے وظیفے لگائے تھا, اب وہ فوت ہو گیا, میری بیٹیوں کو وظیفہ کون دے گا. گورنر کے جو الفاظ تھے نا ذرا سننا کیا انہوں نے کہا. اس نے کہا اگرچہ ہم عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں لیکن آخرکار ہم نے بھی ان کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزارا ہے. حلال کی باتیں ہم نے سنی ہیں, ان سے ہم نے قرآن کی باتیں سنی ہیں. جتنی دیر تک میں ان کا گورنر ہوں, جتنی دیر تک وہ زندہ رہے وہ تمہیں وظیفہ دیتے رہے, اور اب جتنی دیر تک میں ان کا گورنر زندہ رہوں گا تمہیں بھی وظیفہ دیتا رہوں گا. اب آگے دیکھو, مجھے بتاؤ تو صحیح یار, اتنا عالی شان ہمارا ملک جس کے اندر ذخائر اس کے انبار لگے ہوئے ہیں, جس کی زمین سر سبز و شاداب, جس کے اندر رہنے والے اولیاء کرام, جس کے اندر رہنے والے قرآن و حدیث کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, لیکن باوجود اس کے کہ اس کے اندر کمیاں کیوں ہے. کیوں ہماری مائیں بہنیں کتاروں کے اندر کھڑے ہو کر راشن کی آڑ میں وہ پستی جا رہی ہے. کیوں ایسے پولیس والے ان کو دھکے دیتے ہیں, کیوں ان کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر صرف ایمان